اور بانیان مجلس کو خدا جزا دے اور اس سے زیادہ پر رونق اور اس سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر انشاءاللہ وہ آئندہ مجالس کر سکیں اور کرتے رہیں. یقین ہے مجھے اس بات کا، اور میں خود بہت ہی متشکر اور ممنون ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ اس منبر پر بیٹھ کے آپ کے سامنے چند مرثیے کے بند اپنے والد مرحوم کے میں پیش کر سکوں. یہ مرثیہ میرے والد نے حضرت حر کے حال میں لکھا، مگر حالات کی وجہ سے یہ مکمل نہ کر سکے، اور میرے چچا مرحوم جناب مہاراج کمار محمد امیر حیدر خان صاحب علی اللہ مقامہ المتخلص بحب المتخلص بحب، انہوں نے اس مرثیے میں پیوند لگایا میرے پردادا کا، یعنی امیر الدولہ محمد امیر حسن خان، راجہ محمد امیر حسن خان صاحب المتخلص بحبیب کا. مگر اس طرح سے انہوں نے منتخب فرمایا کہ جہاں پر پیوند لگا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا. اگر آپ کو محسوس ہو تو فرما دیجئے گا. کہاں ایک سورہ فاتحہ جناب مرحومہ و مغفورہ بہو بیگم صاحبہ، یعنی بیگم امت الزہرا صاحبہ علی اللہ مقامہ کی روح پرفتوح کو بخشیں، اور جو اس خانوادے نے سید الشہداء اور اہل بیت اطہار کی خدمت کی ہے اس کو ذہن میں رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات و درود بر محمد و آل. جب نمودار ہوئے چرخ بآثار سحر، مقطع شب سے ملا مطلع انوار سحر. بچھ گیا دور تلک فرش ضیا بار سحر، اور خواب سے چونک پڑا طالع بیدار سحر. شب کے چھٹکے ہوئے تاروں کا خزینہ ڈوبا، اور چاند کا نور کے دریاؤ میں سفینہ. رات آزاد ہوئی، ختم ہوئی قید ہلال. سطح گردوں سے اٹھا تاروں کا بچھا ہوا جال، اور خیط ابیض سے پڑا آئینہ چرخ میں بال، اور نور کی سیل بڑی آ گیا ظلمت کو زوال. ایک جلوہ تھا، ایک جلوہ تھا جو تا دور نظر آتا تھا، اور مشک شب صورت کافور. دھل گئی ظلمت شب،
روح جہاں ہے شفاف، اور چہرہ گل سے ہٹے سبز شگوفوں کے غلاف، خیط ابیض کے نشان سے نظر آنے لگا صاف، نیل گردوں میں دیا موسی عمران شگاف، مثل فرعون کے ظلمت کا مقدر ڈوبا، مثل فرعون کے ظلمت کا مقدر ڈوبا، اور اسی دریا میں ستاروں کا بھی لشکر۔ گھٹ گئے گیسوئے شب، بڑھ گیا دامان سحر، اور دامن شب میں پڑا چاہ کے گریبان سحر، اور گل کھلانے لگا ہر سمت گلستان سحر، اور کفر ظلمت میں نمایاں ہوا ایمان سحر، ہر طرف ایک تجلی سے عیاں ہونے لگی، اور غنچہ چٹکا تو گلستان میں اذاں، یوں چلی صحن گلستان میں نسیم سحری، وہ مشتعل ہو گئے لالے کے بھی داغ جگری، اور صبح کی چار طرف دہر میں تھی جلوہ گری، اشک شبنم سے نظر آتی تھی خشکی میں تری، اشک شبنم سے نظر آتی تھی۔ حمد معبود میں غنچوں کے دہن کھلنے لگے، اور گل کے چلوں میں جو تھی اوس تو منہ دھلنے، ہر طرف باغ میں تھا قدرت خالق کا ظہور، وہ ٹوٹے پڑتے تھے ہر ایک شاخ پر 100 جلوے تو، ٹوٹے پڑتے تھے ہر ایک شاخ پر 100 جلوے تور، دامن صبح تھا آئینہ رخسار حور، اور 100 زبانوں سے سحر پڑھنے لگی سورہ نور، 100 زبانوں سے سحر پڑھنے لگی سورہ نور، آگ بھڑکی تھی جو پھولوں کی فراوانی سے، نور کی سیل بڑھی چرخ کی پیشانی، صلوات پر محمد۔ صبح کی ٹھنڈی ہواؤں سے کھلے دل کے کمل، خواب نرگس میں پڑا شور عنادل سے خلل، اور دفعتاً صحن گلستان میں جو پھوٹی کوپل، صاف آئی یہ صدا حی علی
دفع صاف آئی یہ صدا دفعتن صحن گلستان میں جو پھوٹی کوپل صاف آئی یہ صدا حی علی خیر عمل قامت صرف تھا تیار اقامت کے لیے اور ہوئے صاف بستہ شجر حق کی عبادت کے لیے صلوات پر ہوئے صف بستہ شجر حق کی عبادت کے لیے وہ درختوں کا قیام اور وہ شاخوں کا سجود پتے پتے کی زباں پر تھی صدا یا معبود زمزمے طائروں کے بن گئے آواز درود ڈالیوں کا وہ رکوع اور وہ تھالوں کا قعود شور تکبیر کے تادور صدا جاتی تھی اور دوہری ہو جاتی تھی تکبیر جو ٹکراتی تھی دوہری ہو جاتی تھی تکبیر جو ٹکراتی تھی نہریں آئینہ تھیں آتا تھا نظر روح بہار زلف سنبل سے بڑھی رونق گیسوئے بہار انگلیاں خار اٹھاتے ہی رہے سوئے بہار انگلیاں خار اٹھاتے ہی رہے سوئے بہار جب کوئی شاخ جھکی بن گئی ابروئے بہار شوق ایسا تھا شہادت کے طلبگاروں میں ملاحظہ ہو شوق ایسا تھا شہادت کے طلبگاروں میں اور سجدے پھولوں نے کیے شاخوں کی تلواروں میں عکس گلزار سے پھولی رخ مشرق پر شفق اور دیکھتے دیکھتے دامان فلک ہو گیا شق آنکھ والوں کو نظر آنے لگا جلوہ حق آنکھ والوں کو نظر آنے لگا جلوہ حق اور مہر کی زو سے زمین بن گئی سونے کا ورق چرخ پر عالم غربت میں سفر کرنے لگا اور حکم رب پاتے ہی خورشید سفر چرخ پر عالم غربت میں بسر کرنے لگا حکم رب پاتے ہی خورشید سفر کرنے لگا سطح گردوں پر بسط جاہ حشم بڑھنے لگا اور منزلیں کٹنے لگیں زور قدم بڑھنے لگا کھا کے منزل پر نہ رکنے کی قسم اور جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی دم جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی دم بڑھنے لگا گردشیں کرنے لگا دور مقدر کی طرف بحر اخضر میں روانہ تھا شناور کی طرح صاف جادہ تھا کہیں پر بھی نہ تھا نہ ہموار
نہ بیابانوں کی راہیں تھیں، نہ سیر کوہسار، نہ کوئی دشمن جاں تھا، نہ کوئی تھا غدار، راستے میں کہیں اڑتا تھا نہ گردوں پہ غبار، خوف آدھا تھا نہ کوئی غم چاں کا ہی تھا، اپنی منزل کی طرف 8 پہر راہ ہی تھا۔ بس ہے کیا، ملاحظہ ہو یہیں سے بس اب سلسلہ ربط کربلا کا شروع۔ بس ہے کیا اس میں جو ہو مصلحت رب قدیر، ارے رہنوردی سے نہیں جاتی الہی توقیر، رہنوردی سے نہیں جاتی الہی توقیر، حکم معبود نے دونوں کو بنایا رہگیر، چرخ پر مہر روانہ تھا، زمین پر شبیر، صلوات فرما۔ مہر تنہا تھا، مہر تنہا تھا، ارے یہاں گود کے پالے بھی تھے اور ساتھ مولا کے کئی ہنسلیوں والے۔ بجوز اشک غم شبیر نہ تھا دہر میں آب، خشک ریتی پر خشک ریتی پر اسی غم میں تڑپتی تھی سراب، ابن زہرا کے لیے ہو گیا پانی نایاب، اور خنکی چشم فقط تھا علی اکبر کا شباب، اور ظرف دنیا میں رہے یا کہ نہ پانی رہ جائے، ارے حشر تک حق کرے، حشر تلک ان کی جوانی رہے۔ وہ کڑے کوس، وہ ہر گام پہ ایک دشواری، دونوں آنکھوں سے مسافر کی تھی نہریں جاری، تھا نہ سبزہ کہ کریں آنکھ کی مہمانداری، تھا فقط خیمہ شہ یا فلک زنگاری، اور چھوڑ کر اپنا وطن حق کا ولی نکلا تھا، اس تب و تاب میں فرزند علی نکلا تھا۔ میں بیچ میں بہت سے بند چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ نہ مجھ میں ہمت ہے نہ تاب ہے، دل کا میرے عجب عالم ہو جاتا ہے پڑھنے میں، اور ہو سکتا ہے میں بیچ میں ترک کر دوں، اس لیے بہت ہی قلب توبالا ہو جاتا ہے۔ فرض تھا آپ کا آنا کہ وہ حجت قائم، کہ فرض تھا آپ کا آنا کہ ہو قائم حجت، تھا یہ کھٹکا کہ نہ گمراہ حجت کی امت۔ ہو کہ مجبور
ہوئے اہل وطن سے رخصت، اور دل کے ٹکڑوں کو چلے لے کے سفر میں حضرت جنگ کا وہم بھی ہوتا تو نہ آتے شبیر، ارے کم سے کم عورتوں بچوں کو نہ لاتے شبیر۔ وجہ یہ مرتبہ یہ منزل عرفان صرف امام ہی کو حاصل ہو سکتے تھے۔ وہ جو دیکھ رہے تھے کہ روز قیامت تک دین مبین اسلام کی محافظت صرف اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خون سے اس گلشن کو سیراب کرنے ہی سے ہو سکتی، اس لیے سب کچھ گوارا کیا۔ منزلیں ہوتی تھیں طے نشر ہدایت کے لیے، اور زحمتیں آپ اٹھاتے رہے رحمت کے لیے، اور قدم سعی میں جنبش تھی صداقت کے لیے، خط پہ خط بھیجے تھے مکاروں نے بیعت کے لیے، خط پہ خط بھیجے تھے مکاروں نے بیعت کے لیے، پھر گیا نہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھے، اور بڑھے ہاتھ تو نیزوں کو لیے ساتھ بڑھے۔ اتنے خطائے کہ مظلوم کو جانا ہی پڑا بار غم بار امامت پر، اور چھوڑتے کس پر؟ عزیزوں کو بھی لانا ہی پڑا، ایسے مجبور ہوئے آپ کہ آنا ہی پڑا۔ حال ظاہر یہ بتاتا تھا کہ مہمان ہوں گے، کیا خبر تھی کہ حضور آ کے پریشان ہوں گے۔ گو کہ تڑپا رہا تھا شہ کو مدینے کا فراق، لحد احمد مرسل کی جدائی تھی شاق، تھی اجل آپ کی اور آپ اجل کے مشتاق، بڑھتے جاتے تھے مگر شاہ ہدا سو عراق، راستے میں خبر مسلم و حانی آئی، جب خزیمیہ میں پہنچے تو سنانی آئی۔ یہ خبر سنتے ہی بے کس کے پڑا دل پر تیر، تو پھر گئی آنکھوں میں مسلم کی وفا کی تصویر، دیر تک سر کو جھکائے ہوئے روئے شبیر، سر اٹھا کر یہ کہا شاہ نے یا رب قدیر، بندے کا دخلی کیا، مرضی اللہ میں ہے، ارے پہلا فدیہ میرے مالک یہ تیری راہ میں۔ یہ بھی منزل چھٹی اور قافلہ شاہ بڑھا، راہ میں آ کے فرزدق نے بہت کچھ روکا، مستقل اپنے ارادے میں مگر تھے مولا، نہ رکا سبت پیمبر کسی صورت نہ رکا، خون رلاتا ہی رہا گریہ اولاد عقیل،
اور کانوں میں آ رہی تھی شاہ کے فریاد عقیق۔ جب سنی آپ نے عبداللہ یقطر کی خبر، ساتھ والوں سے یہ فرمانے لگے، شہ مڑ کر میری ہمراہی میں ہر شخص کو ہے جان کا ڈر۔ اللہ اکبر۔ ایک بار یہ پھر دہرایا تھا، شب عاشور یہی کہا تھا، 2 بار موقع دیے، جو جانا چاہے۔ حتیٰ یہ کہ ہنگام عصر جو خطبہ پڑھا، جب سب کو حضور الہی میں پیش کر چکے تھے کہ دیکھو اب بھی باز آؤ، میں حجت اللہ ہوئی اس دنیا۔ اللہ اکبر۔ میرے ہمراہی میں ہر شخص کو ہے جان کا ڈر، چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ تم اب چاہے جدھر، جو تھے دنیا پہ فدا چل دیے، کوئی نہ رہا حق شناسوں کے سوا، کوئی بھی باقی نہ رہا۔ جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی پاس۔ جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی پاس، وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس۔ وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس۔ جن کو اندیشہ نہ جینے کا، نہ مرنے کا ہراس، صادق الوعد، وفادار، جاری، آل شناس، جیتے جی ان سے امامت کا گلستان نہ چھٹا، مر گئے مر کے بھی شبیر کا دامن۔ وقت بہت ہو جائے گا، آپ وقت بہت ہو گیا، آپ لوگوں کو دیر بھی ہو جائے گی۔ جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی پاس، وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس، اور جن کو اندیشہ نہ جینے کا، نہ مرنے کا ہراس، صادق الوعد، وفادار، جری، آل شناس، جیتے جی ان سے امامت کا گلستان نہ چھوٹا، مر گئے مر کے بھی شبیر کا دامن نہ چھوٹا۔ یہاں سے تھوڑا ہی بڑھے ہوں گے شہنشاہ خدا کہ کسی شخص نے ایک نعرے تکبیر کہا، آپ نے مڑ کے صبر نعرے کا اس سے پوچھا، عرض کی، نخل وہ آتے ہیں نظر یا مولا، ساعت رنج و غم و کرب و بلا ختم ہوئی، پرتاب راہ جو تھی شکر خدا ختم ہوئی۔ کہا اصحاب نے، ایسا ہو تو ہے خوبی بخت، اور ان مقاموں میں مگر دیکھے نہیں ہم نے درخت، ان مقاموں میں مگر دیکھے نہیں ہم نے درخت، یہاں کا ہر مرحلہ دشوار ہے، ہر منزل سخت،
ریگ ہی ریگ کا میدان ہے، سراسر یک لخت۔ دہر میں راحت و آرام کہاں ملتے ہیں؟ دہر میں راحت و آرام کہاں ملتے ہیں؟ یا تو یہ نیزے ہیں یا گوش فرس ہلتے، ختم ہونے بھی نہ پائے تھے ابھی یہ جملے، فلک سبز کے آنکھوں سے طبق چھپنے لگے اور تتق گرد بتانے لگا کچھ اٹھ اٹھ کے، بھاگیں کھچنے لگیں، رکنے لگے جولاں گھوڑے، دامن گرد سے ہر ایک کی نظر لڑنے لگی، دامن گرد سے ہر ایک کی نظر لڑنے لگی اور اپنی تہوں پر جوانوں کی نظر پڑ گئی۔ تھم گیا قافلہ شبیر کا ٹھہرے رہوار، تھم گیا قافلہ شبیر کا ٹھہرے، جان دینے پہ تھا ایک ایک مجاہد تیار۔ باہم آپس میں یہ کہنے لگے شہ کے غمخوار، فوج آتی ہے حسین ابن علی سے ہوشیار، بڑھ کے پوچھو تو کوئی ان سے یہ کیا چاہتے ہیں؟ صلح و درکار ہے ان کو کہ وغا چاہتے ہیں۔ اترے گھوڑوں سے رفیقان شہ عرش مقام اور وہیں برپا ہوئے حکم شہ والا سے قیام، اور جھک گیا دیکھ کے رفعت فلک نیلی فام، اور گرد اصحاب تھے اور بیچ میں تھا کل کا امام، صورت ختم رسول لوگوں کو یاد آنے لگی اور دور تک چہرے روشن کی ضیاء۔ صلوات پر محمد۔ تھی کڑی دھوپ، ہوا گرم، فضا آتش بار، لو کے اٹھتے تھے ہر ایک سمت سے، اڑتا تھا غبار، اور ناگہاں آیا وہ لشکر کہ جو تھا 1000، اور آگے آگے حور خوشبخت سپہ کا سالار، اور دھوپ کی سختیوں سے ہمتیں ہارے ہوئے تھے، اور جتنے آئے تھے وہ سب پیاس کے مارے ہوئے تھے، جتنے آئے تھے وہ سب پیاس کے، مدتیں گزری تھیں دیکھی ہی نہ تھی صورت آپ، منزلیں سخت تھیں اور کوسوں تھا پانی نایاب، حدت مہر سے سینے میں، حدت مہر سے ہر سینے میں تھے دل بیتاب، اور دھوپ کی وجہ سے جل جل کے کلیجے تھے کباب، طلب آب میں آواز نہ دی جاتی تھی، بس اشاروں کے سوا بات نہ کی جاتی، بس اشاروں کے سوا بات نہ کی جاتی تھی، اور دیکھ کر حال یہ بھر آیا دل شاہ عمر، مڑ کے عباس سے کہنے لگا وہ بحر کرم
امتی جد پہ یہ تکلیف اور دیکھیں ہم. پانی پلوا دو انہیں تم کو میرے سر کی قسم. نام ہی کو صحیح لیکن یہ مسلمان تو ہیں. ارے خون کے پیاسے صحیح دشمن صحیح انسان تو ہیں. حکم کی دیر تھی کھلنے لگے مشکوں کے دہن. دشت میں کھلنے لگا خلق شہیدی کا چمن. ابر رحمت نے پھیلا دیا اپنا دامن اور ذکر کیا فوج کا سیراب ہوا ہر توسن. واہ واہ. بجھ گئی پیاس نظر زیست کی صورت آئی قلب ٹھنڈے ہوئے چہروں پر بشاشت آئی. قلب ٹھنڈے ہوئے چہروں پر بشاشت آئی. زندگی کی دہن مشک نے دی خوشخبری. گرم جھونکے جو تھے وہ بن گئے بعد سحری. بڑھ گئی تاب و تما گھٹ گیا سوز جگری اور دل میں ٹھنڈک پڑی آنے لگی آنکھوں میں تری. پانی جی بھر کے غرض پیاس کے ماروں نے پیا پیدلوں نے پیا لشکر کے سواروں نے پیا. انتہا یہ ہے کہ گھوڑوں کی قطاروں نے پیا. ایک کا ذکر نہیں بلکہ ہزاروں نے. ہر طرف وقت وہ تھا شور فغاں اٹھتا تھا اور چھینٹیں پڑتی تھیں زرہ پر تو دھواں اٹھتا تھا. سب کے آخر میں تھا میں. یہ واقعہ نظم کیا ہے میرے والد نے بھی. یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی اور واقعات کو ملحوظ رکھا اور اپنی طرف سے نہیں کوشش یہ کی کہ جو شعار اہل بیت ہو اس پر نظر رہے. جو ان کا کردار جو اسوہ حسنہ اس پر ہے. اور اس میں تاثیر انہوں نے اپنے پر دادا یعنی میرے سگڑ دادا مقیم الدولہ راجہ نواب علی خان وہ اپنا جب کلام تصنیف فرماتے تھے تو سلطان العلماء کی خدمت میں پیش کرتے تھے اس نظر سے کہ وہ اس کو دیکھ کر یہ فرما دیں کہ آیا کوئی چیز شریعت یا واقعات سے الگ تو نہیں. میرے والد نے بھی کوشش کی. سب کے آخر میں تھا میں کہتا ہے ابن طعام. زندگی مجھ کو تھی دشوار تو مرنا آسان. ہوش میرے نہ بجا تھے نہ کسی چیز کا دھیان اور پیاس اتنی تھی کہ منہ سے نکل آئی تھی سب. کشمکش میں تھا نہ مرتا تھا نہ جی سکتا تھا اور مشک تھی منہ سے لگی اور نہ پی سکتا. مشک تھی منہ سے لگی
اور نہ پی سکتا تھا، پیاس وہ تھی کہ جلے جاتے تھے قلب اور جگر، خشک لب میرے نہ ہوتے تھے کسی طرح سے تر، جتنا پانی تھا وہ گرتا تھا زمین کے اوپر۔ یہ جو دیکھا تو اٹھے اپنی جگہ سے سرور، یہ جو دیکھا تو اٹھے اپنی جگہ سے سرور۔ ارے دہنے مشک میرے منہ سے لگایا شہ نے، ارے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ آج ہے ورد زباں مدحت خلق شہدی، ارے دیکھیں رہ جاتی ہیں کل یاد یہ باتیں کہ نہیں، اور کوئی دیتا بھی ہے شبیر کو آب شیریں، وہ آسماں بن کے نہ دکھ دے کہیں مقتل کی زمین، اور بھول جائیں نہ کہیں ظلم کے بانی پانی، اور شاہ اٹھ جائیں نہ کہتے ہوئے پانی پانی۔ آپ کو یاد کیا تھا اسی سلسلے میں، اور کہتا شیعتی مہما شربتم معاذ بن فاذکرونی، او سمعتم من غریب او طرید فاندبون۔ اے میرے شیعوں، جب پانی پینا، میٹھا پانی پینا، شیریں پانی پینا، ارے میری پیاس کو یاد کر لے۔ شاہ اٹھ جائیں نہ کہتے ہوئے پانی پانی۔ دوپہر ڈھل گئی اور آ گیا ہنگام نماز۔ اللہ اللہ، دوپہر ڈھل گئی اور آ گیا ہنگام نماز۔ پانی ممکن تھا، ارے اشارہ سمجھیے، پانی ممکن تھا وضو کے لیے۔ اٹھے جانباز ابن مسروق بڑھے اذان کی آواز، اور لائے تشریف مصلی پشان شاہ اعجاز۔ سبحان اللہ۔ ثمر قلب علی نور دو عینین رسول، تھی ردا دوش پر اور پاؤں میں نالین رسول۔ صلوات پر محمد و تھوڑے ہی فاصلے پر حر تھا میں فوج کثیر، کانپ اٹھتا تھا جو سنتا تھا صدائے تکبیر، اور دل میں کہتا تھا کہ سید کی نہیں کچھ تقصیر۔ دل میں کہتا تھا کہ سید کی نہیں کچھ تقصیر۔ کیسے تعمیل ہو حکم پسر سعد شریر؟ ساتھ ہے شیروں کا مجمع، ارے انہیں ٹوکوں کیوں کر، اور جس نے یوں پانی پلایا اسے روکو۔ اللہ اللہ، یہ ہمت، یہ سخاوت، یہ کرم، آج اسے دیکھ لیا جس کو کبھی سنتے تھے ہم، بعد مرسل کے سلامت رہے دنیا میں یہ دم۔ ایسے بھی دہر میں ہیں عبد خدا اکرم، اور کیسے خوش خلق ہیں۔
احمد کے گھر آنے کیسے خوش خلق ہیں احمد کے گھر آنے والے. ارے رہیں آباد یہ پانی کے پلانے. ایسا ایثار زمانے میں نہ دیکھا نہ سنا. 7 بچے تھے مگر ان کا نہ کچھ دھیان کیا کچھ پاس کیا اور ایک قطرہ بھی نہ ان کے لیے باقی رکھا. ایسے زیجو تو دنیا میں نہ ہوں گے بخدا. ہم نہ بھولیں گے انہیں پی کے یہ ٹھنڈا پانی اور آپ پیاسے رہے اور ہم کو پلایا. دل سے باتیں یہی کرتا تھا خورے باتوقیر. اس طرف ختم فریضہ ہوا اٹھے شبیر. دور تک دشت میں پھیلی تھی جبیں کی تنویر اور داخل خیمہ اقدس ہوا وہ عرش شریف. پیچھے پیچھے در پرنور تک احباب آئے اور سایہ ڈھالوں کا کیے دھوپ میں احباب آئے. صلوات پر محمد. عصر کا وقت تھا. خیمے سے برآمد ہوئے شاہ. اپنے انصار پکی ایک محبت کی نگاہ. ارکبو کہہ کے کہا آگے بڑھو بسم اللہ اور چھوڑو اس کو کہ یہ ہے منزل بے آب گیا. مرحلہ زحمت و تکلیف کا سر کرنا ہے دشت غربت میں ابھی تم کو سفر. قافلہ ہونے لگا بحر سفر پھر تیار اور پھر خزاں ہونے لگی دشت کی 2 روزہ بہار. چادر نور بنا چھوٹ سے دامان غبار اور اپنے مرکب پر چڑھا دوش محمد کا سوار. اپنے مرکب پر چڑھا دوش محمد کا صلوات اللہ سوار. ماہ زہرا نے بلندی پر جگہ پائی تھی اور ذرے ذرے میں ستاروں کی ضیا. صلوات پر محمد. جب یہ دیکھا تو قریب آ ہی گیا حر غیور. عرض کی جوڑ کے ہاتھوں کو کہ میں ہوں مجبور. کچھ تو فرمائیں کدھر جائیں گے اب یہاں سے حضور. دے چکا ہے مجھے حکم ابن زیاد مغرور. شاہ دین کو قدم آگے نہ بڑھانے دینا اور کہیں کوفے کے سوا اور نہ اللہ. شاہ نے فرمایا کہ میں بے طلب آیا نہیں. یہاں خط پہ خط پہنچے ہیں جب
چھوڑا ہے تب میں نے مکان، ابھی دم بھر میں ہوئی جاتی ہے تصدیق بیاں۔ لائیں خرجینے، کدھر بیٹھے ہیں ابن سماع، ایک کا ذکر نہیں، سینکڑوں تحریریں ہیں، مجھ سے چھٹ جائے وطن ساری یہ تدبیریں ہیں۔ دیکھ کر ناموں کی کثرت پورے خوشخو نے کہا جو بھی فرماتے ہیں حضرت وہ درست اور بجا، لیکن ان میں کوئی نامہ بھی نہیں ہے میرا، مجھ کو کچھ علم نہیں کس نے لکھا کس نے دیا، میں تو کوفے کی طرف آپ کو لے جاؤں گا، حکم حاکم ہے یہی، اس کو بجا لاؤں گا۔ یہ سخن سنتے ہی برہم ہوا ابن حیدر، حلم کا جوش گھٹا، غیظ نے بدلے تیور، اور اپنے اصحاب سے فرمانے لگے یہ سرور دیکھتے کیا ہو، بڑھو آگے بڑھو، بحر سفر ننگ منظور نہیں، دوش پر جب تک سر ہے، اور موت اس ذلت و خاری سے کہیں پہ، موت اس ذلت و خاری سے کہیں بہتر ہے، کسی صورت مجھے یہ عار گوارا ہی نہیں، میں بنوں تابع فرمان لعین ابن لعین، اور آسمانوں پر حکومت کرے ناپاک زمین، ظلمت شک سے دبے گا نہ کبھی نور یقین، حق بنے تابع باطل یہ سزاوار ہے کب، اور ابن زہرا کسی حاکم کا گناہ گار۔ صلوات پڑھ، ابن زہرا کسی حاکم کا گناہ گار ہے کب، امت جد کے لیے ٹھوکریں کھاتا ہوں میں، یہ ہدایت کے لیے رنج اٹھاتا ہوں، دشمنی بدلے میں احسان کے پاتا ہوں میں، اور حر یہ کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے تو روک لے جاتا ہوں میں، اور یہ کیا کہتا ہے لے روک تو جاتا ہوں میں، جان دے دوں گا رہے حق میں اسے دور نہ جان، ارے پسرے ساقی تسنیم کو مجبور نہ جان، پسرے ساقی تسنیم کو مجبور نہ جان کہہ کے یہ چاہتے تھے شہ کہ بڑھائیں رہبر، حر نے بس ڈال دیا ہاتھ عنا پر ایک بار، باغ پر ہاتھ کا پڑنا تھا کہ بگڑے جرار، اور میان کو چھوڑ کے تھی دوش بار ایک تلوار، اور دشت کی نعرے انصار سے تھرانے لگا، اور جزر و مد فوج حسینی میں نظر، تیغ کھینچے تھا کوئی، تیغ کھینچے تھا کوئی، نیزہ سنبھالے ہوئے تھا، اپنے ترکش سے کوئی تیر نکالے ہوئے تھا، اور حر کی آنکھوں میں کوئی آنکھوں کو ڈالے ہوئے تھا، حلم شبیر فقط غیظ کو ٹالے، حلم شبیر
فقط غیظ کو ٹالے ہوئے تھا، منتظر سب تھے کہ ماتھے پر شکن پڑ جائے اور شیخ کے ابرو کا اشارہ ہو تو رن پڑ جائے. شیخ کے ابرو کا اشارہ ہو تو رن پڑ جائے. فوج حر سے رفقا آنکھ لڑائے ہوئے تھے اور قبضے تیغ پہ ہاتھوں کو جمائے ہوئے تھے. ولولے جنگ کے پہلو میں سمائے ہوئے تھے اور علق غیظ میں جانباز نہائے ہوئے. نظر آنے لگی باطل کو بھی حق کی تصویر اور خون اتر آیا تھا آنکھوں میں. نظر آنے لگی باطل کو بھی حق کی صورت اور خون اتر آیا تھا آنکھوں میں شفق کی صورت. دم بخود تھا، دم بخود تھا بسر فاتح صفین و حنین. اپنے آپے میں نہ تھے یاور و انصار حسین اور تیغیں تھیں ماہی بیعاب کی صورت بیچا. اور بڑھ کے سمجھاتے تھے ہر ایک کو. زہیر ابن القین سب کی خواہش تھی کہ لڑنے کی رضا مل جائے. ارے حر کو اس دست درازی کی سزا، حر کو اس دست درازی کی سزا مل جائے. باتیں کرتے تھے یہ انصار کہ دیکھو تو ذرا، ارے داب و اعداد سے واقف ہی نہیں ہو رسلہ، کیسی بے باکی سے مولا کو ہمارے روکا. کیا ہو مل جائے ابھی بے ادبی کی جو سزا. گر کہیں حکم شہنشاہ امم ہو جاتا ہاتھ جو باغ پر ڈالا تھا. ہاتھ جو باغ پر ڈالا کلام ہو جاتا. اور شاہ نے حر سے کہا یوں کوئی دغا کرتا ہے، میں وفا کرتا ہوں تو مجھ پر جفا کرتا ہے. ارے حق احسان و کرم خوب ادا کرتا ہے، تیری ماں بیٹھے تیرے غم میں یہ کیا کرتا ہے. چھوڑ دے باغ میری، اس کی جزا پائے گا. اور ایک مسافر کو جو روکا بھی تو کیا پائے گا. دہن شاہ سے جس وقت سنا ماں کا نام کانپ کر ہٹ گیا حر، چھوڑ دی گھوڑے کی لجا. عرض کی جوڑ کے ہاتھوں کو کہ یا شاہ انام، اور ہوتا جو کوئی دیتا جواب اس کو غلام. ارے قہر کی برق گرے اور تنو جان جل جائے، نام لوں آپ کی ماں کا تو ذبح جل جائے. دہن شاہ سے جس وقت سنا ماں کا نام کانپ کر ہٹ گیا حر، چھوڑ دی گھوڑے کی لجا. عرض کی جوڑ کے ہاتھوں کو کہ یا شاہ انام، اور ہوتا جو کوئی دیتا جواب اس کو غلام. ارے قہر کی برق گرے اور تنو جان جل جائے، نام لوں آپ کی ماں کا تو ذبح جل جائے.
آپ کی ماں ہیں، اللہ اکبر، آپ کی ماں ہے جگر پا رہے شاہ لولاک، کوثر ان کا ہے کہ قرآن میں ہے اعتناک، انا اعتناک کوثر ان کا ہے کہ قرآن میں ہے اعتناک، ہے زباں میری نجس اور وہ ہے نام پاک، تاب کیا میری جلو نام میرے منہ میں خاک، میں نے میوے جنت کے اترتے رہے ان کے گھر پر اور بھیک مانگی ہے ملائک نے انہی کے در پر، مرتبہ ان کا تو ہے سارے زمانے پر جلی راضیہ، اللہ اکبر، طاہرہ آغوش محمد کی پلی، اللہ اکبر، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، باپ ہے ختم رسول، زوج مطہر ہے علی، وہ جو ہے نفس نبی شیر خدا حق کا ولی، وہ علی پیکر اسلام میں جو ایک دل تھا اور جس کا عصمت قدا قرآن کے لیے منزل تھا، صلوات فرما، بار دیگر صلوات۔ اب مناسب یہ ہے اے بادشاہ کون و مکان، مجھ سے نہیں ایک بند رہ گیا ہے وہ بھی میں، جس کا عصمت قدا قرآن کے لیے منزل تھا، مجھ سے کیا وصف بیاں ہوئے بھلا اس گھر کا، مجھ سے کیا وصف بیاں ہوئے بھلا اس گھر کا، حال آتا روٹیوں سے بن گیا حلقہ در کا، انما حلقہ بگوش اب بھی ہے انگشتر کا، اور قل کفا نقش وفا ہے قدم حیدر کا، صلوات پر محمد۔ حکم خالق سے اسی گھر میں رسالت اتری اور محمل آیے بلغ میں امامت اتری، صلوات پر۔ اب مناسب ہے، اب مناسب یہ ہے بادشاہ کون و مکان، اختیار آپ کریں راہ وہ جو ہو آسان، جائیں کوفے نہ مدینے کی طرف، شاہ زماں ہوں کسی دوسری جانب، شہ زیجاہ رواں ساتھ یہ بندے احسان و کرم جائے گا، اس طرح مجھ پر حاکم کا عتاب آئے گا۔ حکم ہے مجھ کو کہ میں ساتھ نہ چھوڑوں شہ کا، جس طرف آپ بڑھیں رخ اسی جانب ہو میرا، میں بھی ہمراہ رہوں آپ کے صحرا صحرا۔ اور شہ نے فرمایا یہ گردن کو جھکا کر، اچھا کون دنیا میں ہے آرام اٹھانے کے لیے، میں تو آیا ہی ہوں جنگل کو بس، قادسیہ سے بڑھے چھوڑ چلے راہ عزیب، اوف وہ تکلیف
وہ تکلیف سفر اور وہ کمزوری شیب. جادہ حق پر قدم پڑتے تھے شہ کے لا ریب، اور یہی فرماتے تھے واقف ہے تو اے عالم غیب. میں نے چھوڑا وطن امت کی ہدایت کے لیے، اور واہ ہے آغوش تمنا تیری رحمت کے لیے. صلوات پڑھ. یوں ہی تھا گھر میں سفر فاطمہ کا نور العین، دید باں بن کے چلے آگے زہیر ابن القین. کسی صورت سے نہ شبیر کو ملتا تھا چین، اس طرف راہ کے ہر جاتا تھا اس سمت حسین. راہ بیہڑ تھی سفر سخت کٹھن زیادہ تھا، اور کیسی دشواریوں میں اوہ نبی زاد. نینوا آ گئی وہ منزل بے آب ہو گیا، اور تابش مہر سے تھی جس کی زمین جل کے سیاہ. باغیں کھچنے لگی تھی، تھمنے لگے حضرت کی سپاہ، اور دیکھ کر چرخ کو شاہ نے کہا انا للہ. واقعہ یوں ہے کہ حضرت کی آنکھ لگ گئی تھی. جب خواب سے بیدار ہوئے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر نے پوچھا سبب کیا تھا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرا قافلہ جا رہا ہے اور ساتھ پیچھے پیچھے اس کا قافلہ موت کا آ رہا ہے. فرمایا حضرت علی اکبر نے اے بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ مسکرائے فرمایا نہیں بیٹا، ہم سے زیادہ کون حق پر ہو سکتا ہے. نینوا آ گئی وہ منزل بے آب ہو گیا، تابش مہر سے تھی جس کی زمین جل کے سیاہ. باغیں کھچنے لگیں، تھمنے لگے حضرت کی سپاہ، اور دیکھ کر چرخ کو شاہ نے کہا انا للہ. آج وہ منزل فردوس نصیب آنے لگی، آ پہنچی، اور جس جگہ کی تھی تمنا وہ قریب آ پہنچی. تیسری ہی تھی محرم کی کہ فوج آنے لگی. چرخ تک گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا، کربلا بار سے بیداد کے تھرانے لگی، اور بنت زہرا کی خبر فوج ستم پانے لگی. ڈالی ہمشیر نے حسرت کی نظر بھائی پر، اور شک جگر ہونے لگا شاہ کی تنہائی پر. چھلک اٹھی شب عاشور زمین مقتل، آنکھ اٹھتی تھی تو آتے تھے نظر فوج کے دل. پیدلوں اور سواروں سے بھرا وہ جنگل، اور مشورے قتل کے ہوتے تھے. پڑی تھی ہلچل، جو بھی لشکر میں تھا وہ محو جفا کوشی تھا. بس چند بند آگے ہیں، تھوڑے ہی سے ہیں بس یہیں سے. حر کے خیمے میں مگر عالم خاموشی تھا. حر کے خیمے مگر عالم خاموشی تھا. سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا حر با توقیر، اور سامنے کھینچ کے رکھ لی تھی جرین شمشیر. شرم پنہا کی خلش بن گئی تھی دل میں تیر. آنکھ میں پھرتی تھی
خلق شہدی کی تصویر، کچھ خیال آتا تھا رہ رہ کے کھٹک ہوتی تھی. ملاحظہ ہو، کچھ خیال آتا تھا رہ رہ کے کھٹک ہوتی تھی. درد کی پہلو ایمان میں کسا. صلوات پر محمد و آلہ. چین سے بیٹھنے دیتی نہ تھی دل کی الجھن. تھا کبھی محو سکوت اور کبھی وقف شیون. کبھی ابرو پر گرا تھی، کبھی ماتھے پر شکن، کبھی تیوری پر پڑے بل، کبھی بدلی چتون. دل مستر سے کبھی عہد وفا لیتا تھا، کبھی ہنستا تھا بہادر، کبھی رو دیتا. جرم کا اپنے خیال آیا، لرزنے لگا تن، اور یاد آنے لگا شبیر کا وہ خلق حسن. سامنے آنکھوں کے کھلنے لگا جنت کا چمن، اور بڑھ کے آواز جرس بن گئی دل کی دھڑکن. بڑھ کے آواز جرس بن گئی دل کی دھڑکن. یوں رواں اشک کا دریا ہوا چشم تر سے، اور جیسے ساون کی گھٹا گر کے فلک پر برسے. صلوات پر کسی پہلو خورے خوشخو کو نہ آتا تھا قرار. رہا شب بھر اسی الجھن میں مجاہد بیدار. کھل گئی آنکھ کیا جلوے حق نے بیدار. نیند کے ساتھ اڑا نشہ باطل کا خمار. نیند کے ساتھ اڑا نشہ باطل کا خمار. لب پا خلق شہ مظلوم کا افسانہ تھا، اور قلب پہلو میں میں عشق کا پیمانہ. صلوات پر محمد. پردے غفلت کے ہاٹے پہنچی نگاہیں تا دور. حور کی تقصیر دکھانے لگی جنت کے قصور. ملاحظہ ہو، حور کی تقصیر دکھانے لگی جنت کے قصور، اور نظر آنے لگے وہ ساغر صحبائے طہور، اور وہ چمکنے لگے آئینہ رخسار حور. حسرتیں بڑھنے لگیں قلب میں فوجوں کی طرح، اور دل تڑپنے لگا تسنیم کی موجوں. صلوات پر محمد. چند بند ہیں، ساقی نامے کے چند بند، بس اس کے بعد زیادہ نہیں پڑھوں گا، دیر بہت ہوئی. کان میں آتی ہے، دل میں ایک ہوک اٹھی، بڑھنے لگا کیف و سرور.
اور ہوش آنے لگا جتنی ہوئی آنکھیں مخمور. حوض کوثر پہ حبابوں نے چنے جام بلور اور آنکھ لڑنے لگی پیمانے سے چشم بددور. حسرت مردہ ایمان میں حیات آنے لگی. اور اس اندھیرے میں نظر راہ نجات. کان میں آتی ہے جاموں کے کھنکنے کی صدا. سبز ہے کشت عمل جھوم رہا ہے توبہ. دم گھٹا جاتا ہے سینے میں کہ چھائی ہے گھٹا. اور ساقیہ دیر ہوئی ارے مجھ کو بھی ساغر دینا. ساقیہ عجل اللہ تعالی فرجکم. ساقیہ دیر ہوئی مجھ کو بھی ساغر دینا. میری میں نوشی کا غیروں تک اثر جانے لگے. میری میں نوشی کا غیروں تک اثر جانے لگے اور لب کوثر سے ہنیان کی صدا. دے وہ میں بوند ہو جس میں کی پے دشمن تیر. میں وہ دے وہ میں بوند ہو جس میں کی پے دشمن تیر. جس کا ساغر ہو سپر جس کی ہو موجیں شمشیر. بخشوانے میں گناہوں کے ہو جس کی تاثیر. اور نشہ جس میں کا بنا دیتا ہو بگڑی تقدیر. نشہ جس میں کا نشہ جس میں کا بنا دیتا ہو. بحر ذلت میں جو عدا کو ڈبو دیتی ہو اور فرد عصیاں کی سیاہی کو جو دھو. جس کی خوشبو ہوئی ظاہر دم عیسیٰ بن کر آئی موسیٰ کے لیے برق تجلی بن کر. اور جس کا ساغر چمک اٹھا ید بیضا بن کر اور جس کی موج اٹھی تھی معراج میں پردہ. جس کی موج اٹھی معراج میں پردہ. کعبہ ملاحظہ ہو قاب قوسین دنا فتدلی فکان قاب قوسین. قاب قوسین میں یہ راز شرف مضمر تھا اور دو کمانیں نہ تھیں ایک دائرہ ساغر تھا. صلوات پر محمد. دو کمانیں نہ تھیں ایک دائرہ.
بن کے نعمت جو چلی بحر بنی اسرائیل، جس کے پینے سے بڑھی قوت بال جبریل، اور جس پر جان دینے کو آمادہ ہوئے اسماعیل، جس پر جان دینے کو آمادہ ہوئے اسماعیل، اور نشے میں جس کے بناتے رہے کعبے کو، نشے میں جس کے بناتے رہے کعبے کو خلیل، اور نوح و اصحاب بہم ہو کے، بہم جس کے سہارے اترے، فوج نوح و اصحاب بہم جس کے سہارے اترے، اور جس کا ڈوبا ہوا کوثر کے کنارے، جس کا ڈوبا ہوا کوثر کے کنارے اترے۔ جس کے ہر قطرے میں ہے چشمہ حیوان وہی میں، جس کے ہر قطرے میں ہے، ارے جس کے ہر گھونٹ میں ہے بخشش عصیاں وہی میں، اور دیکھ کر جس کو بڑھے قوت ایمان وہی میں، اور جس نے فطرت کو عطا کر دیے پر ارے ہاں وہی میں، رحمت و لطف و تفضل کی جو بارش کر دے، اور شاہ سے توبہ حر کی جو سفارش، صلوات پر محمد و آل محمد۔ رحمت و لطف و تفضل کی جو بارش کر دے، شاہ سے توبہ حر کی جو سفارش کر دے، رات جانے کو ہے آنے کو ہے صبح عاشور، بخت کی طرح چمکنے کو ہے شام دیجور، اور حر کو بے چین بنائے ہوئے ہے غم کا وفور، سوز ہے قلب کا یا جلتی ہے شمع کافور، رات بھر خیمے میں تڑپا ہے جگر کی صورت، خون رویا ہے تو دیکھی ہے سحر کی صورت۔ صلوات پڑھیں، صلوات پر محمد و آلہ۔ خون رویا ہے تو دیکھیے سحر کی صورت، آئی لشکر سے شہیدی کے اذان کی آواز، ہمتن گوش ہوا، آئی لشکر سے شہیدی کے اذان کی جو صدا، اور ہمتن گوش ہوا، نعرہ حق سننے لگا، مثل آواز اذان ولولہ قلب پڑا، اور سنتے ہی حی علی خیر عمل اٹھ بیٹھا، خندہ صبح سے آنکھیں جو لڑیں ہنسنے لگا، اور خط ابیض کو جو دیکھا تو کمر، خط ابیض کو جو دیکھا تو کمر کسنے لگا، سچ چکا جسم پر جس دم
زرہ داؤدی اور گلے داؤد نے ہر چار طرف خوشبو دی. اور بیٹھا گھوڑے پر ہوئی نبض زمانہ دودی. اور کشتی نوح تھمی یا سارے کوہ جودی. نا خدا آنے لگا یاد حور غازی کو اور چاہتا تھا کہ بڑھائے وہ جری تازی کو. ناگہاں قرہ بن قیس جری کو دیکھا پسر عم تھا تو اس سے ہوا یوں حر گویا دیکھتے ہو کہ ہے فرزند پیمبر پہ جفا. سن لو وہ آتی ہے فریاد شہیدین کی صدا. کون ہے شاہ سے جو برسر پیکار نہیں, ارے پیسر فاطمہ کا کوئی مددگار نہیں. کہہ کے یہ ایڑ دی گھوڑے نے گھوڑے کو بڑھا دین شناس. تھوڑی ہی دیر میں آپ پہنچا بن سعد کے پاس, ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے بے خوف و ہراس. وہ کہا یہ عاشق دنیا تجھے کچھ دین کا ہے پاس. فوج کی الجھے گی 2 روز کے پیاسے سے ضرور, ارے جنگ کیا ہوگی محمد کے نواسے سے ضرور. مجھ کو جینے کی ہوس ہے نہ ہے مرنے کا ہراس. اور قلب اب منزل ایقاں ہے نہ چاہے وسواس. دل غنی ہے کہ ولائے شہیدی ہے میرے پاس. اور مجھ سے اب دیکھی نہیں جاتی یہ مظلوم کی پیاس. 3 دن ہو گئے ہیں سبت نبی پیاسا. ہائے فرزند رسول عربی پیاسا ہے. حر سے بولا پسر سعد کہ کیسی ہے یہ بات. حر سے بولا پسر سعد کہ یہ کیسی ہے بات, تجھ کو کیا بند ہے شبیر پگر آب حیات. حکم حاکم ہے یہی پانی کو ترسیں سادات. غیظ میں آ کے کہا اور نے کہ چپ و بذات. ملاحظہ ہو بیت, غیظ میں آ کے کہا اور نے کہ چپ و بذات. ارے باڑ دریائے طویلہ کی ہر ایک لہر میں ہے اور جتنا پانی ہے وہ سب فاطمہ کے میں. جتنا پانی وہ سب فاطمہ کے مہر میں. تو نے روکا نہیں سرور کے لیے آب فرات, ساتھ پانی کی ہوئی پنت تیری راہ نجات. قبر چھلکے گی تیری آنکھ سے او ناحس صفات. اور سقرے منتظر ہو رہے ہیں تیرے سقر کے درجات. منتظر ہو رہے ہیں تیرے سقر کے درجات. بس ہو کچھ تیرا تو کوثر کی روانی بھی روک. بس ہو تیرا, بس ہو کچھ تیرا تو کوثر کی روانی بھی روک. نہر کو روکا ہے تسنیم کا پانی. ادھر سن کے یہ پیچھے ہٹا بانی مکر و تصویر. کہا کچھ ہوش ہے کرتا ہے یہ کس سے تقریر. جو بھی ہے لفظ وہ نشتر ہے, جو فقرہ ہے وہ تیر. کیا ہو چھن جائے اگر تجھ سے یہ منصب جاگیر. برمحل بات جو کرتا ہے وہی دانا ہے, اپنے حاکم سے بغاوت یہ نہیں زیبا.
یہ نہیں زیبا ہے ہو کہ ذی عقل کوئی کرتا ہے یوں نادانی. تو سپاہی ہے مگر قدر نہ اپنی جانی. کیا کریں گے بھلا شبیر تیری مہمانی. اور ذکر کھانے کا ہے کیا بند ہے ان پر پانی. یا تیرے واسطے راحت بھی ہے آرام بھی ہے اور تیری امداد کو میں بھی سپاہی شام بھی. اس طرف فقر ہے اس طرف فقر ہے اور درہم و دینار ادھر. زر ادھر مال ادھر برگ ادھر بار ادھر غم ادھر عیش ادھر کثرت انصار ادھر چند فردے ہیں ادھر لشکر جرار ادھر ہے. یہاں دولت و حشمت کی فراوانی بھی اور اس طرف کیا ہے جو ڈھونڈو نہ ملے پانی. اس طرف بے کسی و یاس ہے دنیا ہے ادھر. ارے رنجے پے ہم ہے ادھر عیش گوارا ہے. اور اس طرف کچھ نہیں سرداری کا عہدہ ہے. وہاں گلے خشک ہیں بہتا ہوا. آفت و رنج و مصیبت کے سوا وہاں کیا ہے. اور قدر کر اپنی جوانی کی اگر دانا ہے. سنتے ہی حر نے بگاڑ کر یہ کہا دور ہو چل. تیر کھینچوں تو نکل جائیں گے تیرے کسبل. ہوش آئے گا جو گردن کو مڑوڑے گی اجل. بس خاموش ہو سکے دنیا تیرے سر میں ہے خلل. خوب پہچانتا ہوں دشمن ایمان ہے تو اور مجھ سے کرتا ہے دغا ثانی شیطان. سن جہنم ہے ادھر گلشن جنت ہے ادھر. علی و احمد و مرسل کی شفاعت ہے ادھر. ہے عذاب اس طرف اللہ کی رحمت ہے اور اس طرف دشمنی عال ہے اطرت ہے. اور روح کی موت ہے اس سمت حیات اس جانب ہے ضلالت ادھر اور راہ نجات اس جانب. صلوات پر محمد. میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. میں بہت لمبا طویل ہو گیا ہے. میں آگے ہیچ ہے میری نظر حضر میں چھوڑ رہا ہوں بندے. ہیچ ہے میری نظر میں سپاہ کوفہ و شام. مجھ کو جاگیر سے مطلب ہے نہ منصب سے ہے کام. دل میں ہے جلوہ فگن پرتو نور اسلام اور اب تو دم بھر بھی یہاں مجھ کو ٹھہرنا ہے حرام. شوق بڑھتا ہے تو ملتا نہیں آرام. کہیں ہے مسافر کے لیے صبح کہیں شام. دار فانی کی ہر ایک چیز سے گھبرا گیا دل. جس کی مدت سے تمنا تھی اسے پا گیا. ارے دل ساغر کوثر و تسنیم پر لہرا گیا اور دل اب تو جنت کی ضیاباریوں پر آ گیا. دل شام کو چھوڑوں گا لطف سحر غم کے لیے اور زخم کھاؤں گا کلیجے پہ میں مرہم کے لیے.
صلوات پر محمد والے. کہہ کے یہ باغ کو رہوار کی ہور نے موڑا. بس حضرت سے ملاقات اور جنگ تو نہیں پڑھوں گا, بس ایک بند اور پھر شہادت. کہہ کے یہ باغ کو رہوار کی ہور نے موڑا اور سمجھا راکب کو کے اشارے کو جری کا گھوڑا. اور شوق کی طرح جو بڑھنے لگا تھوڑا تھوڑا. راہ پر حق کی چلا جادہ باطل چھوڑا. اس طرح حر سپاہ عہد شکن سے نکلا. غول ہوا فوج میں لو چاند گہن سے. بطن ماہی سے چھٹا یون سے دوراں. دیکھو ارے چاہے ظلمت سے چلا یوسف کنعان. دیکھو ابر سے کفر کے نکلا ماہ ایمان. ارے دیکھو شام سے کھینچ لیا صبحان دامان. دیکھو سانس لیتا ہے فرس باد بہاری کی طرح اور بہ رہا ہے سوئے شہ چشمہ جاری کی طرح. حر چلا یا کہ چلی مہر سے ملنے کو سحر. اور رہ گئی مردوں میں کے تیرا بڑھا تار نظر. اور اسپے خوشگام کے پڑتے تھے جو سوم گیتی پر پرتوے نال سے بن جاتے تھے ذرے اختر. اور فوج باطل کی طرف اڑ کے جو آتی تھی گرد. ارے بو ترابی ہے یہ اٹھ اٹھ کے بتاتی تھی. صلوات پر محمد. بعد پا جم کے اڑا لشکر سرور کی طرف اور حور دیدار چلا ست پیمبر کی طرف. اور رخشاؤں نے کیا مہر منور کی طرف اور عرق شرم بڑھا چشمہ کوثر کی طرف. رخ تھا جنت کی طرف دہر سے منہ موڑے تھا. دل شکستہ تھا تو ہاتھوں کو جری. ابھی پہنچا نہ تھا نزدیک شاہنشاہ امم تھا قریبے سے پہے شاہ خدا. قحطی غم جان نثاروں کو نظر آیا جو ہی یہ عالم. بڑھ کے یہ ابن مہاجر نے کہا کون ہے تھم. ارے اپنے اصحاب میں بالائے زمین بیٹھے ہیں گرد آتی ہے ادھر سرور دین بیٹھے ہیں. کچھ تو کہہ منہ سے کہ اب آنے کا مقصد ہے کیا. راہ میں تو ہی نے آقا کو میرے روکا تھا. تیری وجہ سے مظلوم نے رستہ بدلا. صاف کہہ دل میں ارادہ ہے اگر لڑنے کا. بے محل آنے سے تیرے مجھے شک ہوتا ہے اور آیا ہے پے جنگ تو کیوں روتا ہے. کانپ اٹھا حر جو سنے ابن مہاجر کے سخن اور کہا میں ہوں خطاوار شہنشاہ زمن.
اور چین لینے نہیں دیتی مجھے دل کی الجھن. اور میرا اس در کے سوا اب نہیں کوئی مامن. آگ سینے میں بھڑکتی ہے جدھر جاتا ہوں. میں نے کیوں روکا تھا مظلوم کو, پچھتاتا ہوں. کھو کے اپنے دل مضطر کا سرور آیا ہوں. ہو کے ظلمت سے جدا جانب نور آیا ہوں. اور ہاتھ جوڑے ہوئے مولا کے حضور, بخشوانے کے لیے اپنے قصور. نہ ہے لڑنے کا ارادہ نہ وغا کی خواہش, اور مجھ کو تڑپا رہی ہے عفو خطا کی خواہش. میں نے کیوں روکا تھا مظلوم کو؟ اس کا غم ہے جو سزا اس کی عوض مجھ کو ملے وہ کم ہے. آپ بتلائیں میرے دل کا عجب عالم ہے. خوش ہے یا مجھ سے مزاج شہیدی برہم ہے؟ درد دل کی میرے شبیر دوا بخشیں گے کیوں؟ شہنشاہ امم میری خطا بخشیں گے. تب کہا ابن مہاجر نہ ہو یوں بے چین, مہمان دوست ہے فرزند رسول ثقلین, اور چل تو خود آئیں گے لینے کو لیے تیرے حسین. ہے خوش اخلاق بہت فاطمہ کا نور العین, ارے ہوں گے خوش آنے سے تیرے شہ والائے. اور رحم دل ہے پسر فاطمہ زہرا. شاہ نے فرمایا کہ واللہ میرا دل ہے صاف, جانتا ہوں کہ تیرا قلب نہیں مجھ سے خلاف. بس اٹھا پاؤں سے سر ہے تیری تقصیر معاف. عفو نے دھوئے گناہ ہو گیا دامن شفاف. منتظر صبح سے میں تیرا تھا اب تک ہے, اور گلشن خلد بنی تجھ کو مبارک. با وفا ہاتھوں کو, بس 3-4 بند پڑھوں گا اور اب نہیں پڑھوں گا, اور تسلسل اگر نہ رہے تو معاف فرمائیے گا. با وفا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے سرور سے ملا, اپنے مولا کے ہر ایک ناصر و یاور سے ملا. کبھی قاسم سے ملا اور کبھی اکبر سے ملا, اور مسکراتا ہوا عباس دلاور سے ملا. اور مل چکا سب سے تو پھر رن کی اجازت چاہی, شاہ سے اذن کا طالب ہوا, رخصت چاہی. شاہ نے فرمایا کہ تو آیا تھا جانے کے لیے, زخم فرقت دل مضطر پر لگانے کے لیے, ارے بخشوائی تھی خطا خون میں نہانے کے لیے. وقت یہ قابل حسرت ہے, وقت یہ قابل عبرت ہے, زمانے کے لیے ہوں خجل کا سکا میں تیری مہمانی بھی, اور ذکر کیا کھانے کا ممکن نہ ہوا پانی بھی. میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, میں بس اگر آپ اجازت دیں تو یہی ختم کر دوں, ورنہ کوشش حضرت کی جو شہادت تھی اور کی وہ رہی جاتی. مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر تصور آ جائے اور ایک دھندلا سا خیال آ جائے,
اس روز کے کسی ایک لمحے کا روز کا نہیں، روز عاشور کے ایک لمحے کا خیال نہیں۔ تو یقین جانیے کہ اگر واقعاً معرفت ہے تو دل پھٹ جائے گا، اور اگر اس درجہ معرفت نہ بھی ہے نہیں بھی ہے تو برداشت نہیں ہو پائے۔ بس ہماری دعا یہ ہے کہ خدایا بحق حر باتوقیر ہم لوگوں کا سب کا معال بخیر ہو، اور ہماری عمریں اس کے ذکر اور اس کی یاد میں صرف ہوں کہ جس کے ذکر پر اور جس کی یاد پر شام عاشور تعزیانے لگائے جاتے تھے۔ خدایا اس پہلی مجلس کا تصدق کہ جو زینب بنت علی نے شب یازدہم بے سر و سامانی میں منعقد کی، اور پھر جسے شام کے زندان میں اور اس کے بعد عمر بھر اور جتنے آل رسول رہے، جتنے ائمہ اطہار تھے، اپنی عمریں اس میں گزاری۔ خدایا ہمارے ہادی اور رہنما قائم آل محمد جل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور تک ہمیں یہ مقدرت دے کہ ہم اسی صورت سے ہم کی یادیں مناتے رہیں، اور ہم میں کوئی چیز افتراق پیدا نہ کر سکے، ہم ان سیسا پلائی ہوئی دیواروں کے مانند ہوں کہ اگر اس سے باطل کی قوتیں ٹکرائیں تو چور چور ہو جائیں۔ خدایا ہم لوگ مجبور اور بے کس ضرور ہیں، مگر تیرے رسول اور اس کے نواسے کی محبت ہمارے لیے وہ قوت عظیم ہے کہ جس سے کوئی دنیا کی طاقت ٹکرا نہیں سکتی، اور وہی قوت ہے کہ جس نے بڑے بڑے ایسے ایسے سورماؤں کو نیچا کر کے دکھا دیا کہ جن کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہو سکیں گے۔ خدایا اس قوم کو، ہماری ملت کو، اور جہاں یہ لوگ رہتے ہیں یہاں امن و امان دے، یہاں ذکر حسین گلیوں گلیوں گونجے، بچے بچے کی دل پر کہ زبان پر یہ ہو۔ میری دعا یہ ہے بس کہ ہم سب اسی مسلک پر زندہ رہیں اور اسی مسلک پر مر جائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون